ابکار سے مراد صبح اور عشی سے مراد شام۔ عشی میں تمام اوقات آ جاتے ہیں، زوال کے بعد سے لے کے رات تک۔ گویا ان دو کلمات میں 5 نمازیں آ گئی۔ ابکار یعنی صبح کی نماز سے، صبح کی تسبیح سے مراد فجر کی نماز، اور عشی کی جو تسبیحات ہیں اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازیں آ گئی۔ قرآن کریم میں 5 نمازوں کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، لیکن مختلف آیات کے مضامین سے 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز، اور لدلوک الشمس الی غسق اللیل میں باقی چاروں نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ نے 5 نمازوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمازوں کے اوقات اور دیگر تفصیلات یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کو ملے گی۔ اس سے جزوی طور پر یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ قرآن کریم کے ساتھ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شامل نہ کیے جائے آپ دین کو پورا سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم تو اجمال کے ساتھ احکام کی وضاحت کرتا ہے، اجمال کے ساتھ بیان کرتا ہے، آگے اس کی تفصیل کہاں ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت میں۔ اسی لیے اللہ نے جب دین کی حفاظت کی ہے تو جہاں قرآن کریم کی حفاظت فرمائی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اگر ایک آدمی سنت کو نہ پڑھنا چاہے تو وہ کہے کہ مجھے تو حدیث کی یا سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے بتائیے وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز کے اوقات کی تعیین کیسے کرے گا؟ قرآن کریم تو اجمالی طور پر اتنا کہہ رہا ہے کہ صبح اور شام حمد کے ساتھ تسبیح کرو، یا پیچھے قرآن کریم نے اتنا ہی کہا کہ نماز قائم کرو لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کے رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن۔ اب اس سے وہ 5 نمازوں کے اوقات کا استخراج کیسے کرے گا؟ اس کی تعیین کیسے کرے گا؟ پھر وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، نماز کی رکعات کتنی ہیں، فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، نماز کے اپنے کیا فرائض ہیں، کن چیزوں سے نماز مکمل ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، وضو کیا ہے، یعنی آگے آپ چلتے جائیے تو یہ تمام تر جزیات کہاں سے ملیں گی؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے۔ اسی لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے جہاں قرآن کریم کی حفاظت کی ہے وہاں اللہ نے ایک تکوینی نظام ایسا بنایا کہ حضور علیہ السلام کی احادیث بھی محفوظ ہوں۔ آپ محدثین کے حالات پڑھیں تو جو بڑے بڑے محدثین تھے اللہ نے انہیں ایسے حافظے عطا کیے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کا یہ حافظہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ نے عطا کیے تھے، اور عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کریں گے۔ اور مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے علوم دریافت کیے کہ آج جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسماء رجال ایک بڑا علم ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا پورا بایو ڈیٹا محدثین نے محفوظ کیا تھا۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، یہ آلات کار نہیں تھے، ہاتھوں سے لکھ لکھ کے ہزاروں راویوں کے حالات محفوظ کیے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی حدیث بیان کر رہا ہے، اب بیان کرنے والا کون ہے، اس کے حالات محفوظ ہوں گے تو آگے پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کی بات مانی بھی جائے گی، یعنی کہیں اس کو وہم تو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک آدمی وہمی ہوتا ہے تو وہمی آدمی کی حدیث کی بیان کردہ روایت محدثین قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح کسی کا حافظہ کمزور ہو، کسی کے اندر کوئی اور عیب پایا جاتا ہو، ایسے انہوں نے ایک نظام بنا دیا کہ اس کے ذریعے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت فرمائی۔ تو قرآن کریم کے ساتھ جب تک حضور علیہ السلام کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی احادیث کو جب تک نہیں ملایا جائے گا ایک آدمی دین پر پوری طریقے سے عمل کر ہی نہیں سکتا۔